آج محرم الحرام کی پہلی رات، یہ 3 کام لازمی کر لینا، آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ رب کریم سے جو مانگو گے، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، محرم الحرام کی یہ رات سال میں ایک بار آتی ہے۔ آج کی یہ رات رب کریم سے مانگنے کی رات ہے۔ آج کی رات نصیب اور تقدیر لکھ دیا جاتا ہے۔ آج کی رات اگر آپ یہ 3 کام کر لیتے ہیں تو آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ آج اسلامی سال کا آخری دن ہے اور آج رات سے نئے اسلامی سال کا آغاز ہو جائے گا، اور جو بندہ سال کی پہلی رات یہ 3 کام کر لیتا ہے، پھر سارا سال اس کے گھر رزق دولت سے بھرا رہتا ہے، کیونکہ آج کی رات جسے قبولیت کی رات کہا جاتا ہے، چند منٹ کے اس عمل سے آپ رب کریم سے جو مانگیں گے مل کر رہے گا۔ آج رب کریم سے مانگنے کی رات ہے، آج خزانے لوٹنے کی رات ہے، آج کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہے۔ آج اگر کوئی تنگ دست ہے، بھکاری ہے، فقیر ہے، پریشان ہے، قرض دار ہے، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت ہے، بڑے سے بڑے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ صرف آج محرم الحرام کی پہلی رات میں یہ 3 وظائف پڑھ لینا۔ انشاءاللہ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات، ایک ایک چیز سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آج کی رات کسی سے بھی چھوٹی سی لاپرواہی سے یہ وظیفہ ضائع ہو جائے، کیونکہ آج کی رات خوش قسمت بندہ ہی یہ 3 کام کرے گا، یہ 3 وظائف پڑھے گا، جو چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جو ہر کسی کو زبانی آتے ہیں۔ آپ نے یہ وظائف، آپ نے یہ اعمال بہت بار پڑھے ہوں گے، لیکن محرم الحرام کی پہلی رات کے یہ خاص الخاص وظائف جس ترتیب، جس تعداد میں آپ کو بتاؤں گا، آپ نے بتائے گئے طریقے سے پڑھنے ہیں۔ آپ نوافل پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، کوئی بھی اعمال پڑھتے ہیں، آپ محرم الحرام کی پہلی رات میں کچھ بھی پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھیں، اس سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ لیکن آپ سے گزارش یہ ہے کہ آج کی رات کے یہ خاص الخاص 3 وظائف لازمی پڑھیے گا۔ آپ جو بھی پڑھتے ہیں ان کا آپ کو فائدہ تو ہو ہی جائے گا، لیکن آج یہ جو 3 کام، یہ جو 3 چھوٹے چھوٹے وظیفے میں آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں گے، ساری زندگی دعائیں دیں گے انشاءاللہ کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، انڈیا سے ہیں، جاپان سے ہیں، مسقط، عمان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں محرم الحرام کی پہلی رات آ جائے تو آپ نے یہ 3 کام کر لینے ہیں۔ آپ کے پاس پوری رات اور پورا دن موجود ہے، آپ میں سے جس کو جہاں جیسے وقت مل جائے، آپ نے یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال، 3 چھوٹے چھوٹے وظیفے پڑھنے ہیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ 3 وظیفے چند منٹ میں پڑھ لیے جائیں گے۔ اگر آپ چند منٹ نکال کر آج کی رات میں رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھ نہیں سکتے تو پھر آپ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ یہ چند منٹ کے اعمال سے آپ ساری زندگی کی تمام پریشانیوں اور مشکلات سے نجات پا لیں گے۔ کئی سالوں کی رکی ہوئی دعائیں، کئی سالوں سے رکے ہوئے کام، کئی سالوں سے اٹکے ہوئے کام جو آپ نے محنت و مشقت کی، لوگوں کی محنت و سماجت کی، بڑی بڑی سفارشیں کی، پھر بھی پورے نہ ہوئے، آج محرم الحرام کی پہلی رات یہ 3 اعمال، یہ 3 چھوٹے چھوٹے وظیفے ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھو، آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ میرا رب فرماتا ہے تو مانگ اس رات، تو میں مانگ مانگ کر تھک جائے گا، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ میرے رب کی ایک کن کی محتاج ہے۔ آج کی رات مانگنے والے پر نظر کرم ہو جائے گی۔ آج کی رات بیمار ہو، شفائے کلی کے لیے پڑھ لو۔ آج کی رات تنگ دست ہو، بھکاری ہو، فقیر ہو، غربت کے مارے ہو، درد قدر کی ٹھوکریں سے تنگ آ گئے ہو، بے شمار وظائف، تسبیحات، اعمال پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہو، لیکن پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو آج کی رات یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال کر لو۔ میں کہتا ہوں کہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ وظیفہ پڑھتے دوران ہی رب کعبہ کی خاص رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھر جائیں گی انشاءاللہ۔ مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے۔ جس کو لگتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، آج آزما کر دیکھ لو۔ جو بندہ اس رات میں یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال کر لیتا ہے،
رب کو راضی کر لیتا ہے، اور جس سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جائے اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وہ نوکری، وہ رزق، وہ دولت جس کے لیے آپ کئی سالوں سے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کئی سالوں سے در بدر پھر رہے ہیں، آج کی رات میں یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال کرنے سے آپ کی غیب سے مدد ہو جائے گی۔ آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج کی رات میں یہ 3 وظائف پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والو، میرا بس چلتا تو میں آپ کو ہاتھ سے پکڑ کر خود جائے نماز پر بٹھاتا اور کہتا کہ یہ وظیفہ ضرور پڑھ لو۔ دوستو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسی بہت سی ویڈیو اور اسلامی وظائف میں آپ کے حوالے ڈیلی بیسز پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج کی رات باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت بہت زیادہ ہے، ایک بار میرے ساتھ بھی ثواب کی نیت سے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے، اور جب تک آپ کا وظیفہ مکمل نہ ہو جائے آپ نے اپنی آنکھوں کو بند رکھنا ہے۔ توجہ بہت ضروری ہے۔ اب آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج رب کریم سے اگر آپ کی سینکڑوں حاجات ہیں، ہزاروں حاجات ہیں، تو آج ایک ایک کر کے رب کریم سے مانگتے چلے جاؤ۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہو، اپنا ذاتی مکان کے لیے پڑھ لو۔ آج کی رات یہ وظیفہ پڑھنے سے میرا رب ایک رات کے اندر آپ کو غیب سے اسباب پیدا فرما دے گا اور آپ کو بہترین گھر سے نوازے گا۔ آپ گاڑی چاہتے ہو، گاڑی مانگ لو، بے اولاد ہو، اولاد مانگ لو، جن کے گھر میں بیٹیاں ہیں، بیٹی کے خواہش مند ہیں، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لو۔ آپ قرض دار ہیں، قرض کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، قرض میں بال بال جکڑا ہوا ہے، لوگ دروازے پر آنا شروع ہو گئے ہیں اور ذلیل و رسوا کرتے ہیں، لوگ آپ کو ہر جگہ پر تانے دیتے ہیں۔ اگر آپ ذلالت سے بچنا چاہتے ہو، لوگوں کے تانوں سے بچنا چاہتے ہو، تو قرض جیسی دلدل سے بچنا چاہتے ہو تو اپنے مقصد کی نیت کرو۔ من پسند نوکری، من پسند شادی، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی کی نیت لازمی کرنا۔ آج محرم الحرام کی رات قبولیت کی رات ہے، یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ آج لاپرواہی مت کرنا، آج جو کچھ مانگ سکتے ہو مانگ لو۔ آپ جو بھی مانگیں گے آپ کو انشاءاللہ گارنٹی کے ساتھ مل کر رہے گا۔ یقین نہیں آتا تو آج کی رات یہ وظیفہ پڑھ لو۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ قرآن آیت کا وظیفہ ہے۔ آج ایک ایسی قرآن آیت بتاؤں گا جو آپ نے آج محرم الحرم کی رات میں پڑھنی ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ آج آپ لاپرواہی مت کرنا، میری آپ سے گزارش ہے، میرا بس چلتا تو بازو سے پکڑ کر آپ کو مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ آج کی رات یہ 3 کام کر لو ورنہ پچھتاوا رہے گا۔ جو لوگ پڑھیں گے وہ کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے۔ آج کی رات رب کریم کی اتنی کرم نوازی ہو جائے گی کہ صبح اٹھتے ہی لوگ پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے اتنا مال و دولت، اتنی کامیابیاں، عروج ترقی کہاں سے آ رہی ہے۔ جتنی توجہ کے ساتھ آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ پڑھیں گے اتنی ہی جلد تقدیر بدل جائے گی، نصیب کھل جائے گا، ہر مشکل پریشانی کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا۔ پہلے نمبر پر آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ کیسے پڑھنی ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 دانوں کی ایک تسبیح کو پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ محرم الحرام کی پہلی رات کا خاص الخاص وظیفہ، اس لیے 100 دانوں کی تسبیح آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے۔ اور جب جب آپ کی زبان سے
حسبنا اللہ و نعم الوکیل نکل رہا ہو، یہ قرآنی آیت پڑھتے دوران رب کریم سے جو دل میں آتا چلا جائے مانگ لینا، کیونکہ یہ ایک تسبیح پڑھتے دوران آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں، آپ کی زبان تھے جو حاجت مقصد آتا جائے گا، آج کی رات قبولیت کی رات ہے، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہوتی جائے گی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پہلے نمبر پر وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آیت کریمہ کا وظیفہ ہے، لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اسے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں آیت کریمہ کا ذکر کیا تو رب کریم نے غیب سے مدد فرمائی، جہاں سمندر میں کوئی مددگار نہیں پہنچ سکتا تھا، مچھلی کے پیٹ سے آزاد کروایا۔ صرف حکم الہی کی وجہ سے اگر آپ بھی کسی کام میں اٹکے ہیں، آپ بھی کسی طاقتور دشمن کے چنگل میں پھنسے ہیں، آپ بھی کسی مسائل، قرض جیسی دلدل اور بے حد پریشانیوں کا شکار ہیں، اگر آپ ان تمام مسائل سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں تو صرف اور صرف آیت کریمہ لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو پڑھ کر دیکھیں۔ یہ آیت کریمہ پڑھتے ہی آپ کے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ کی بڑی سے بڑی پریشانیاں، بڑی سے بڑی رکاوٹیں، بڑی سے بڑی مصیبتیں غیب سے ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کے تمام بگڑے کام سنور جائیں گے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ایک بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دو بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 11 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنے کی دیر ہے، آپ کے راستے کی رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، طاقتور دشمن بھی راستہ چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا۔ آج آیت کریمہ پڑھنے کی دیر ہے، ایسے ایسے راستے کھل جائیں گے، ایسی ایسی مصیبتیں اللہ والوں ٹل جائیں گی جو کبھی ٹلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ آیت کریمہ پڑھتے ہی فوری طور پر تیسرا اور آخری وظیفہ جو آج کے عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جس کے بغیر وظیفہ نامکمل ہے، تیسرے نمبر پر آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ رب کعبہ کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا نام ہے، اور آج کی رات رب اور رب کے پیارے محبوب کے درمیان ایک راز ہے، اور جب رب اور رب کے پیارے محبوب کا نام یا محمد پڑھا جاتا ہے تو شب محرم کی پہلی رات قبولیت والی ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے بگڑے کام سنور جاتے ہیں، بن مانگے حاجات پوری ہو جاتی ہیں، تقدیر بدل جاتی ہے، نصیب کھل جاتا ہے، ہر طرح کی نظر و بد، جادو، جنات ٹونے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد کیسے پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا اللہ یا محمد 1 ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا اللہ یا محمد کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے، صرف 21 بار۔ یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران ہی میرا رب آپ کے ہر کام میں آسانی پیدا فرمائیں گے، آپ کی ہر مشکل سے آپ کی نجات فرما دیں گے خدا را۔ دوستو آج کی رات یہ 3 کام بتائے گئے طریقے سے کیجئے گا۔ آج ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات، ایک ایک چیز میں نے آپ کو سمجھائی ہے، بتانے میں سمجھانے میں وقت ضرور لگا ہے، لیکن وظیفہ چند منٹ کے اندر پڑھ لیا جائے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل آیت کریمہ اور یا اللہ یا محمد کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، ہر چیز میں نے آپ کو بچوں کی طرح بتا دی ہے۔ آج کی رات یہ 3 کام کر کے دیکھیے گا، میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کی ساری زندگی ہر دعا میں مجھے دعائیں دو گے۔ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا، واقعی سینے کا راز میرے حوالے کیا ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لو تو آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں اور جو شروع میں پڑھا تھا۔ مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے۔ جب دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی توبہ کیجیے۔ آج گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع نہ ہو جائے۔ سچی توبہ کرنے کے بعد دل لگا کر ضد کر کے اللہ سے جو مانگو گے اللہ دے گا۔ میرا رب 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ ہر حاجت مقصد میں کامیابی انشاءاللہ آج آپ کی یقینی ہوگی۔ دوستو رب سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا آپ کا سننا بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔
آخر میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھ دیجیے۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ وظیفہ ضرور کیجیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔